مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ایک دم قریب ہے، بلکہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو تو ہم سب روزے سے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہاں بیٹھنے والے بہت سارے حضرات ایسے ہوں گے جن کی زندگی میں 20 رمضان، 25 رمضان، 30 رمضان، کسی کے 40 رمضان بھی ہو گئے ہوں گے، شعور کے ساتھ۔ ہر سال رمضان آتا ہے تو اس سے پہلے آوازیں لگتی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، دکانوں والے دکان کی تیاری کرتے ہیں، تجارت والے تجارت کی تیاری کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ میں اس رمضان کو اس طرح گزاروں گا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ پھر جب رمضان شروع ہوتا ہے تو شیطان تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان قید کر دیا جاتا ہے ایسا کہتے ہیں رمضان میں، لیکن نفس تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ابھی پہلا عشرہ ہے، دوسرے عشرے میں سوچیں گے، کچھ کریں گے، بہت بڑا ہے رمضان تو۔ پھر دوسرے عشرے سے تیسرے عشرے میں پہنچتا ہے، پھر وہاں یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ تاک راتوں میں کچھ کریں گے، پھر تاک رات ایک کے بعد پھر ایک کے 27 بھی بہت بڑی آتی ہے۔
اور پھر اس طریقے سے رمضان گزر جاتا ہے. جب رمضان ختم ہوتے ہی عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور اللہ والوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. بہت سارے بزرگان دین روتے ہیں اس دن جس دن چاند نظر آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ میری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو, چلا گیا, آئندہ نصیب ہوگا کہ نہیں. بہت بڑا ماہ مبارک آ رہا ہے تو ایک ترتیب کے ساتھ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو گیا وہ گیا, لیکن آنے والے رمضان کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کروں گا. اور اس کے لیے رمضان کے یہ مختصر وقت میں 5 خصوصی اعمال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور ان 5 کو اگر کوئی پابندی سے کر لیتا ہے تو انشاءاللہ رمضان کی کافی رحمتیں اور کافی نعمتیں اس کو نصیب ہو جائیں گی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ لوگوں کے زمانے میں بھی رمضان آتا تھا تو استقبال کیسا کرتے تھے رمضان کا, یعنی ویلکم کیسے کرتے تھے رمضان کا؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ رمضان شروع ہو اور دنیا کا کوئی بھی مسلمان ایسا ہو جس کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ ہو. یعنی ہر ایک سے معاملہ صاف کر کے ہم رمضان کا مہینہ شروع کرتے تھے. آج ایسا ہوتا ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے تب بھی جھگڑے ختم نہیں ہوتے, دلوں کی رنجشیں ختم نہیں ہوتی, پڑوس والے آپس میں برسوں سے بات نہیں کرتے اور لوگوں کو کہتے ہیں الحمدللہ یہ 5واں رمضان ہے, ان سے بات نہیں کرتا ہوں, الحمدللہ بھی کہتا ہے اس کو. افسوس کرنا چاہیے, تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں, ہماری نمازوں میں خلل آ رہا ہے, ثواب پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے پتہ نہیں, قبول ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں, اور اس پر ہم الحمدللہ کہتے ہیں. سوچنا چاہیے کس بات پر الحمدللہ کہا جا رہا ہے. سب چیز انسان کو صاف کر لینی چاہیے, پائی پائی کا حساب کر لینا چاہیے, دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو اس کی فکر کرنی چاہیے, کسی سے جھگڑا دشمنی ہو رشتہ داروں میں کہیں بھی رمضان شروع ہونے سے پہلے بات کر لینی چاہیے. پہل کرنا ہمارا کام ہے, وہ بات کرے نہ کرے اس کا کام ہے. معافی مانگ لینی چاہیے, جو آگے بڑھتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے ہی پہنچے گا, کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے. رمضان المبارک کے 5 اعمال میں سے پہلا عمل روزے کا ہے. آیت پڑھیے آپ کے سامنے, اے ایمان والو کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے. یہ کیے گئے کہا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے بھی لوگ روزے رکھتے تھے. کیے گئے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, آسان ہے, اس لیے کہ آسانی کے ساتھ آگے بتایا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے والوں کے روزے تو اس سے بھی سخت تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا روزہ بتایا جاتا ہے تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے مسواک بھی نہیں کر سکتے تھے روزے میں, بہت لمبے لمبے روزے ہوتے تھے. ہمارے روزے میں ہم مسواک کر سکتے ہیں, لیکن پیلو کی مسواک کرنا بہتر ہے, زیتون کی نہ کرے, اس میں ٹیسٹ بہت آتا ہے. پیلو کی کرنا چاہیے جو عام مشہور ہے مسواک. اور پیلو کی مسواک میں بھی یاد رکھنا چاہیے وہ مسواک کرتے ہوئے اس کا ریزہ پیٹ میں نہ چلا جائے, اس کا رس نہ چلا جائے, گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. احتیاط کرنا چاہیے. لیکن مسواک کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ, برش نہیں کر سکتے. خیر, ایک ضمنی مسئلہ تھا پیش کر دیا. روزہ
ہر مسلمان بالغ عمر پر فرض ہے صحت مند ہو، بہت زیادہ بیمار ہو، اس لیے بول رہا ہوں سر درد کر رہا ہے تو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ڈاکٹر نے نہ کہا ہے، 3 ڈاکٹروں سے پوچھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، ایک ڈاکٹر کے کہنے پر نہیں. بھائیوں، ایک روزہ چلا جائے گا، اگر ایک روزہ آپ پورے سال روزے رکھو گے تب بھی اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، تلافی نہیں ہو سکتی. اتنا برکت والا روزہ ہوتا ہے، اس لیے انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے روزے. اور پھر ایک ہمارے عرف کے حساب سے گھنٹوں کا حساب نہیں کرنا چاہیے. سوازی لینڈ میں 17 گھنٹے کا روزہ ہے، ارجنٹینا میں 11 گھنٹے کا ہے، بہت کم ہے. وہاں ہوتے تو کتنا اچھا تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ حساب ہم کو نہیں لگانا چاہیے. ہم جہاں ہیں وہیں کا سوچنا چاہیے. یہاں ہے یہاں کا سوچیں، اور جتنی مشقت ہوگی اتنا ثواب بھی تو ملنے والا ہے. یہ کیوں ہم نہیں سوچتے؟ ہم تکلیفوں کو گنتے ہیں، سال میں 1 مہینہ آتا ہے اس کو بھی گنتے رہتے ہیں. سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. بیمار ہو اور کئی ڈاکٹر مسلمان صالح اچھے ڈاکٹر نے یوں کہا ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو یہ بیماری بڑھنے کا امکان ہے، تب تو ٹھیک ہے چھوڑ دیں. لیکن اگر ایسا کچھ نہ ہو تو روزہ نہ چھوڑیں، انشاءاللہ اس سے ہی اچھا ہو جائے گا. اس کے علاوہ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن آج کل سفر وہ نہیں رہے جو پہلے زمانے کے سفر ہوا کرتے تھے. اونٹوں پر سفر، گھوڑوں پر سفر، پانی کی قلت، سخت دھوپ، ریت، جنگل، ایسا کچھ نہیں ہے. اب تو لوگ ایئر کنڈیشنوں میں سفر کرتے ہیں، تو بہتر ہے کہ نہ چھوڑے. پھر بھی یاد رکھیں، پھر بھی وہ روزہ چھوڑے گا تو اجازت ہے اس کو، چونکہ مسافر کے لیے تو اجازت ہے. سفر شرعی کی بات ہو رہی ہے. یہاں سے بلوچ جانے پر روزہ نہیں چھوڑنا ہے. 50 کلومیٹر کے سفر پر روزہ نہیں چھوڑنا ہے. سفر شرعی کا مطلب 80-82 کلومیٹر کراس کر کے کہیں جا رہا ہے، اس کی بات ہو رہی. سختی ہو، تندرستی ہو، پریشانی ہو، چھوڑ دیں. باقی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس دوران بھی روزہ نہ چھوڑے. اجازت ہے، قرآن نے کہا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. عذر بیان کیے ہیں اور پھر کہا روزہ رکھو تو بہتر ہے. قرآن نے کہا ہے. عورت کے لیے پیریڈ کے ٹائم جو آتے ہیں، حیض اور نفاس کے ایام، اس میں ان کو اجازت ہے. لیکن عورتیں بھی اس کے علاوہ بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں روزہ چھوڑ دیتی ہیں. ان کا ذہن بنانا چاہیے روزہ نہ چھوڑیں. کوشش کرنی چاہیے، سکھانا چاہیے. بہرحال پھر روزے کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتے ہیں اس کا وقت نہیں. ابھی کہاں کہاں ٹوٹ جائیں گے، کیسے ٹوٹ جائیں گے، علماء سے ربط رکھیں، پوچھیں. مسائل پوچھنے سے سیکھے جاتے ہیں. اور رمضان کا ٹائم اور وقت اتنا اچھا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ مسجد میں اپنا وقت گزارتے ہیں، تو علماء سے رابطہ کرنا چاہیے. جو یہاں آتے ہیں، چاہے وہ قرآن کا درس دیتے ہوں یا کوئی اور ہو، ان سے بات کرنی چاہیے کہ بھائی اس سلسلے میں کیا مسئلہ ہے، تاکہ معلوم ہوگا تو آگے کوئی دقت نہیں ہوگی. خود سے فیصلہ نہ کریں. یہ پہلا عمل ہے روزے کا. امید کرتے ہیں کوئی بھی شخص جو 15 سال سے زیادہ کا ہے، عمر کا ہے، وہ ایک بھی روزہ نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. دوسرا عمل روزے کے بعد کا تراویح کا ہے. تراویح اردو میں ایک مشہور لفظ ہے محراب سنانا، وہی تراویح. ترویحاں اس کو کہتے ہیں جس میں 5 ترویحیں ہوتے ہیں. راحت کے لیے ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھا جاتا ہے، اس کو ترویحاں کہتے ہیں. 4 رکعت کے بعد بیٹھ جانا. یہ تراویح جو ہے پورے مہینے کے اندر ایک بار قرآن کریم تراویح میں سننا ضروری ہے.
ایک بار ایک بھی رکعت نہ چھوٹے، ورنہ قرآن گیا. تراویح کی ایک بھی رکعت نہ چھوٹے، اس کے لیے عشاء میں آنا پڑے گا پہلے سے. پھر یہ جو چل پڑا ہے کہ 10 دن میں قرآن مکمل، 6 دن میں مکمل، اچھی بات ہے، مکمل تو ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی تراویح نہیں پڑتا، یہ بھی غلط ہے. دیکھیے 2 سنتیں الگ الگ ہیں. ایک ہے تراویح رات کو روزانہ 20 رکعت پڑھنا، یہ ایک الگ سنت ہے. اور پورے مہینے کی تراویح میں ایک بار مکمل قرآن سننا، یہ الگ سنت ہے. اس سے پتا چلا کہ جو لوگ 10 دن میں 6 دن میں قرآن سن لیتے ہیں، ایک سنت تو ہو گئی، لیکن روزانہ کی 20 رکعت تو پھر بھی پڑھنی ہے، اس سے چھٹی نہیں ہے، ورنہ گناہ ہوگا. یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ کو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے تو جو مسجد، محلے کی مسجد میں تراویح چلتی ہے اسی میں جائیں، آسانی ہے. اس 27 دن میں قرآن مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد بھی لوگ تراویح چھوڑ دیتے، وہ بھی غلط. جب تک رمضان ہے تب تک تراویح ایک بھی رات نہیں چھوڑی جائے، اس لیے اس کو پڑھنا ہے. اور ترویحہ جو 4 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، اس میں ایک تو مشہور ہماری مسجدوں میں کتبے لگ جاتے ہیں، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ضروری نہیں، کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں. ہاں، کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو تنقید نظروں سے نہ دیکھا جائے، لیکن کسی کو کچھ نہیں آتا وہ پڑھ بھی سکتا ہے، گنجائش ہے. لیکن حدیث میں نہیں ہے وہ دعا، وہ علماء نے بتائی ہے. ہاں، کوئی آدمی وہاں درود شریف پڑھنا چاہے تو بہت اچھا ہے. ہر 4 رکعت کے بعد 25 حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ 4 رکعت کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ کہ 25 بار درود پڑھ لیتا ہوں. چھوٹے سے چھوٹا درود تو آرام سے پڑھا جا سکتا ہے، پڑھنا چاہے تو. کوئی آدمی چاہے کہ بخاری شریف کی آخری حدیث جس کی بہت سارے فضیلتیں ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو پڑھیں ہر 4 رکعت کے بعد، اس سے اچھا کیا عمل ہوگا؟ اس کے فوائد بھی بہت ہیں، یہ بھی پڑھ سکتا ہے. مکہ المکرمہ کا عمل ایک زمانے کا یہ رہا کہ ہر 4 رکعت کے بعد ایک طواف ہوتا تھا، پھر 4 رکعت ہوتی تھی. ایک دور ایسا رہا، پھر طواف ہوتا تھا 4 رکعت پر، پھر 4 رکعت ہوتی تھی. مدینہ المنورہ کا عمل یہ رہا کہ ہر 4 رکعت کے بعد 4 رکعت نفل پڑھتے تھے ایکسٹرا، پھر 4 رکعت، پھر 4 رکعت نفل. اس طرح ان کے یہاں 20 رکعت تراویح اور 20 رکعت نفل، 40 رکعت پڑھتے تھے مدینہ میں. ایسا بھی رہا ہے. تو معلوم ہوا کوئی خاص عمل نہیں ہے ہر 4 رکعت کے بعد، جو انسان جو چاہے کر سکتا ہے. بس اتنا ہے کہ ہمارے بر صغیر کے اندر تو ابھی 4 رکعت پڑھنے جائیں گے تو امام کی دوسری 2-4 رکعت پوری ہو جائے گی، اس لیے وہ تو مشکل ہے. درود شریف پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں، یا کچھ اور عمل کر لیں، یا جو دعا لکھی ہوئی ہے وہ پڑھ لیں، جو آپ چاہیں. 20 رکعت تراویح کا اہتمام کریں. وطر کے لیے لوگ گھر چلے جاتے ہیں، یہ غلط ہے. 8 اور 12 رکعت کا جو عمل ہے، 8 اور 20 کا مسئلہ، اس میں الجھے نہ. حضرت عمر سے چلا آ رہا ہے، سرکار نے بھی 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. اور اس کے بعد سرکار نے پابندی سے اس عمل کو اس لیے نہیں کیا تاکہ کبھی یہ امت پر فرض نہ ہو جائے، ورنہ خطرہ ہو جائے گا. باقی یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ لوگوں کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر کے 20 رکعت کا اہتمام کروایا، اور آج تک چلا آ رہا ہے. حرمین شریفین میں برسوں سے، بلکہ پہلے ہی سے 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. ابھی کی بات نہ پوچھے تو بہتر ہے. اتنا تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. دوسرا عمل تراویح کے بعد تیسرا عمل، امید ہے کہ تراویح ایک بھی شخص نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. ہوتا یہ ہمارے دیار میں کہ شروع کے 5-7 دن مسجد بالکل آخر تک رہتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے ایک صف کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر کب آتی ہے وہ آخری 2-3 دن میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. ہم رمضانی مسلمان، اور اس میں بھی ایسا سال بھر تو ویسے ہی کچھ نہیں کرتے. تو پورا مہینہ اہتمام کے ساتھ اللہ کی لو لگائے، اللہ سے پابندی سے آئیں. تیسرا عمل اس مہینے کے اندر جو ہے،
جو رمضان المبارک کے ساتھ خاص طور پر کرنا چاہیے وہ تلاوت قرآن ہے. قرآن کریم کی تلاوت کی ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن پورا مہینہ نہیں پورا سال نہیں اٹھاتے اور پھر رمضان میں کبھی کبھی اٹھا لیتے ہیں. اس میں تو کمپٹیشن ہونا چاہیے میں کتنا قرآن پڑھوں گا اس مہینے میں, اور کرنے والے کرتے ہیں. میرے بھائیوں آج بھی میری آنکھوں دیکھے ہوئے لوگ میں بتا سکتا ہوں جو رمضان میں 31 قرآن مکمل کرتے ہیں, میرے دیکھے ہوئے لوگ ہیں. روزانہ کا ایک قرآن پڑھتے ہیں, آج بھی پڑھتے ہیں. اور ہم لوگ سے پوچھے تو کہ مولانا مشکل سے 2 ہو جاتے ہیں, ایک بھی ہو جائے تو دعا کر دو, نہیں ایسا کہتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں, تلاوت بڑھانی چاہیے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ کہا عبداللہ بن عمرو بن عاص پوری رات نماز پڑھتے تھے, پورا دن روزہ رکھتے تھے ہمیشہ, رمضان کے علاوہ. رمضان کا تو کچھ ہی مت صحابہ کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ میں نے سنا ہے کہ آپ دن بھر روزہ رکھتے ہیں, ہمیشہ رکھتے ہیں, اور رات کو نفلیں پڑھتے ہیں. کہا جی اللہ کے رسول. فرمایا بند کر دو, صرف مہینے میں 3 روزے رکھ لو کافی ہو جائے گی. ہر مہینے کے 3 روزے, چاہے پھر وہ آپ ایام 20 کے رکھ لو 13, 14, 15, یا پھر جمعرات پیر کا رکھ کر 3 روزے رکھ لو پورے مہینے میں. ایک روزے کا ثواب 10 دن کے برابر مل جائے گا. اور جہاں تک راتوں کو نفل پڑھنے کی بات ہے, تلاوت کی بات ہے, کہا کیا کرتے ہو, کتنے دن میں قرآن پڑھو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہینے میں قرآن پڑھ لو, مکمل کر لو. کہ اللہ کے رسول اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. فرمایا 20 دن میں پڑھ لو. کہ اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. تو آپ نے گھٹاتے گھٹاتے فرمایا 7 دن آخری ہے, 7 دن میں مکمل کر لو. علماء نے لکھا ہے کہ وہی 7 دن کی 7 منزلیں ہیں. ایک منزل روزانہ پڑھے تو 7 دن میں قرآن مکمل ہو جائے گا. یہی سے علماء نے نکالا ہے. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو روزانہ ایک منزل قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر دیکھا کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب کون پڑھے گا اس کو. تو پھر بعد والوں نے صحابہ کے بہت سارے دور کے بعد تقریباً 2-3 صدیوں کے بعد یہ عمل شروع ہوا کہ پارے متعین کر دیے. تو پارے متعین کرنے کی وجہ یہ تھی کہ لوگ مہینے میں قرآن مکمل کرتے تھے. وہی 30 پارے یعنی ایک ٹکڑا ایک دن میں, ایک پارا. اسی لیے اس کا نام ہے سی پارا, اور سی فارسی لفظ ہے یعنی 30 پارے, سی یعنی 30. تو 30 پارے مکمل ہوتے ہیں. اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ 40 دن سے اوپر نہیں جانا چاہیے قرآن مکمل کرنے میں. خیر میرے بھائیوں, تلاوت بڑھا دینی چاہیے, کثرت سے معمول بڑھانا چاہیے. عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہا 7 دن سے کم اس لیے نہیں ہونا چاہیے, آپ کی بیوی کا, گھر والوں کا بھی آپ پر حق ہے, اس لیے منع کر دیا. دیکھو اسلام بالکل معتدل ہے, ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے. اس کے علاوہ اس مہینے میں چوتھا عمل دعاؤں کا اہتمام ہے. ایک رمضان اور ایک حج, یہ 2 چیزیں ایسی ہے جس میں کثرت سے دعائیں قبول کرنے کے لیے حدیث آئی ہے. قبول ہوتی ہے دعائیں. رمضان میں تو آپ کو معلوم ہے سحر کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں, افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں, قرآن مکمل ہوگا تو دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور دن بھر میں دعائیں قبول ہونے کے اوقات ہی اوقات ہے. تہجد میں, نفل نمازوں کے بعد, فرض نمازوں کے بعد, سجدے میں انسان کتنا رہتا ہے. مطلب دعاؤں کے اوقات ہی اوقات ہے قبول ہونے کے. انسان کو چاہیے کہ دعائیں کریں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ 5 منٹ بھی دعا نہیں مانگ سکتے خود سے. پتہ نہیں آنکھوں کو کب رونا نصیب ہوا تھا, رونا ہی نہیں آتا. دل ہی اتنے سخت ہو گئے, گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم روتے ہی نہیں ہیں. اس لیے رونا چاہیے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے. آپ جانتے ہیں ہمارے بزرگان دین رمضان کے ختم ہونے کے بعد 6 مہینے 5 مہینے رمضان قبول ہونے کی دعا کرتے ہیں, اور باقی کے 6 مہینے جو باقی رہتے تھے وہ رمضان کے آنے کی فکر کرتے تھے. یہ ہمارے بزرگان کا عمل رہا. لیکن ہم تو آخری 15 دن میں تھوڑے بیدار ہوتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے. کچھ فکر کرنی چاہیے میرے بھائیوں.
دعاؤں کا اہتمام، سحر کے وقت اٹھنا چاہیے، کوشش کریں کہ سحری کھانے سے پہلے تہجد پڑھیں، تہجد خود پڑھ لینی چاہیے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے، 4 رکعت تو کم سے کم پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کا اہتمام اتنا تھا کہ نماز فرض ہونے سے پہلے تہجد فرض تھی، اس کے بعد تہجد پھر فرض نہیں رہی، ختم ہو گئی۔ اب تو امت کے لیے 5 نمازیں آ گئی اور تہجد نفل میں شامل ہو گئی، لیکن تہجد سب سے نفل میں سب سے اہمیت تہجد کی ہے۔ نہ اشراق کی اتنی فضیلت ہے، نہ چاش کی اتنی فضیلت ہے، نہ اوابین کی اتنی فضیلت ہے، ان سب کی فضیلتیں ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ نفلوں میں تہجد کی فضیلت ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ تہجد ہماری ایک بھی دن نہ چھوٹے، روزانہ جلدی اٹھ جائیں، 4 رکعت کم سے کم پڑھیں۔ اور اللہ کے رسول تو اتنی لمبی تہجد رمضان میں پڑھتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں سحر کا وقت نہ چلا جائے، کہ کہیں بھوکے بھوکے ہی روزانہ رکھنا پڑے، اتنی لمبی تہجد پڑھتے تھے۔ 5 منٹ بھی ہم تو مسلے پر نہیں کھڑے رہتے، ہمارے رکوع سجدے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے تو وہ وتر میں امام صاحب بھی نہیں ہوتے، اتنے تیز ہو جاتے ہیں فٹافٹ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آہستہ آہستہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اہتمام کے ساتھ اللہ کے سے لو لگا کر تہجد پڑھنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے صبح میں، افطار کے وقت۔ افطار کے وقت ہمارے گھر کی مستورات زیادہ تر پکوان میں رہتی، سحر بھی پکوان میں، سحری کے وقت بھی کھانا بنانے میں، اور افطار کے وقت بھی کھانا بنانے میں۔ جو افطار کر رہا ہوتا ہے وہ بیچاری کھجور بھی نہیں کھا پاتی کبھی، اور کھڑے کھڑے سب کو دے رہی ہوتی ہے اور افطار کا وقت گزر جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 5-7 منٹ پہلے سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے، دسترخوان پر آ جانا چاہیے اور خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ افطار پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس موقع پر چونکہ اب 2-3 منٹ بچے ہوئے ہیں، وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن اس موقع پر لوگوں کو جو ہے افطار کرانے کا ایک مسئلہ چلتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جو آدمی کسی کو افطار کرائے تو جو روزہ رکھنے والے کو افطار کرائے گا، وہ روزہ رکھنے والے کو جتنا ثواب ملا ہے اس کو تو ملے گا، اس کو بھی اس کا پورا ثواب ملے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ افطار پارٹی میں لوگ مالداروں کو دعوت دیتے ہیں اور اپنے پڑوس والوں کو ہی بھول جاتے ہیں۔ غریبوں کو لوگ دعوت نہیں دیتے افطار میں، خوشحال لوگوں کو لوگ دعوت دیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، سرکار کی تعلیم کیا ہے، شر الولیمہ، ولیمے میں بتایا سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے کہ جس میں مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ حدیث سرکار کی تعلیم ہے، یہ صرف ولیمے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ اسلامی مزاج بتایا ہے۔ جب بھی کسی کو دعوت دیں، غریبوں کو اگنور کرتے ہیں تو غلط طریقہ ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ سب کو دعوت دینی چاہیے، آپ کیوں چھوڑ دیتے ہیں اسے؟ اس لیے میرے بھائیو، افطار کرانا اچھی چیز ہے۔ اور میرے بھائیو، کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے یہ، کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ لوگ گھومنے نکلتے ہیں، وہاں کھانا بہت اچھا ملتا ہے، وہاں کے پراٹھے بہت مشہور ہے، وہاں کی آئس کریم بہت اچھی ہے، اس کے پیچھے نہ لگے۔ کھانے پینے، اگر شیخ نے فضائل اعمال مستقل لکھا ہے کہ صبح سحری کے وقت اتنا کھاتے ہیں کہ پورے دن کھٹی ڈکارے لیتے ہیں، اور رات کو اتنا کھاتے ہیں کہ تراویح میں کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ اچھی چیز نہیں۔ جتنا بھوکا پیٹ ہوگا اتنا نمازوں میں دل لگے گا، اتنا تلاوت میں لطف آئے گا، اتنا مزہ آئے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان اعمال کو اچھے طریقے سے کریں۔ اشراق اور چاش کی نماز بھی پڑھیں۔ اشراق کا وقت دیکھ لیں کہ سورج کا طلوع اور سورج جو درمیان میں آتا ہے زوال سے پہلے کا وقت کتنا ہے، ان دونوں کا بیچ آدھا کر لیں۔ مثال کے طور پر 6 گھنٹے ہیں ٹوٹل، طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک، اس میں شروع کے 3 گھنٹے اشراق کے ہیں، بعد کے 3 گھنٹے چاش کی نماز کے ہیں۔ اس دوران اس طرح نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، کوشش کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، روزہ رکھیں، نفلیں بڑھا دیں، تلاوت کریں، اور آخری چیز خرچ بڑھائیں، اپنا دل بڑا کریں، انفاق کریں، لوگوں پر خرچ کریں، زکات کے مسائل پوچھیں لوگوں سے کہ زکات کیا ہے، کس طریقے سے کی جائے گی، اور صرف بوڑھے لوگوں کو مسجد میں اعتکاف میں نہ بٹھا دیں آخری عشرے میں،
کہ بھائی آپ باہر بھی تسبیح پڑھتے ہیں اندر بیٹھ کے پڑھو. نہیں، جوان اعتکاف میں بیٹھے تو مزہ آئے گا. تو جوان بیٹھے مسجد میں اعتکاف میں، اس کے سجدے میں جو لطف ہے، بلا تو بیچارہ ویسے بھی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ تو آئے گا ہی مسجد میں. یہ ہمارے یہاں ایسا چلتا ہے کہ محلے کی طرف سے کفایہ ادا کرنے کے لیے بوڑھے کو بٹھا دو بیچارے کو، اور جوان بیٹھتے ہیں تو نقصان بھی یہ بھی ہوتا ہے. روزانہ پکنک بنائی جاتی ہے، کھانے کے دسترخوان لگتے ہیں، باتیں ہوتی ہے. ایک قرآن بھی اعتکاف کرنے والے کا اعتکاف میں مکمل نہیں ہوتا. یہ غلط طریقہ ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. کثرت سے تلاوت ہونی چاہیے. آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ تو پورے محلے کی طرف سے بیٹھے ہیں تو آپ کو اور ماننا چاہیے. آپ کو کھانے پینے سے لوگوں نے دور کر دیا ہے، گھبرائیے نہیں، آپ کے لیے سب انتظام ہو جائے گا. آپ صرف بیٹھیے، لوگوں کے لیے دعائیں کیجیے، محلے والوں کے لیے دعائیں کیجیے، کثرت سے مانگیے ان کے لیے، اور اعتکاف کا اہتمام کیجیے. سرکار نے پوری زندگی اعتکاف نہیں چھوڑا. ایک بار غزوے میں جانا ہوا تھا تو دوسرے سال اس کی قضا کی تھی آپ نے، اور 20 دن اعتکاف کیا ہے. شروع میں تو پورے مہینہ بھی آپ نے اعتکاف کیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ خوب اعتکاف میں بھی بیٹھیں اور ان اعمال کو بڑھائیں. امید ہے کہ اگر اس طریقے سے رمضان گزرے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ رمضان پچھلے رمضانوں سے تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.